بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ یہ جو پچھلا لیسن ہم پڑھ رہے تھے مرفوعات کا، اور اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا پیچھے مبتدا، یہ مرفوعات کا تھا کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتی ہے، یہ پڑھ لیا۔ پھر مبتدا کے رولز کیا تھے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ مرفوع ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نکرہ ہو تو نکرہ مخصوصہ ہوگا، اس کے ہم نے یہ 5 صورتیں پڑھی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں کہ جس میں مبتدا کا خبر سے پہلے آنا لازمی ہے۔ When is it obligatory for a مبتدا to come before خبر؟ تو یاد رکھ لیں کہ it is obligatory for مبتدا to come before the خبر in the following situations. Number 1, when the مبتدا is definite and خبر is indefinite. جب مبتدا اس میں معرفہ ہوگا اور خبر اس میں نکرہ ہوگی تو مبتدا کا خبر سے پہلے آنا واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ سینٹنس غلط ہو جائے گا۔ الطالب مجتہدن، الطالب اس میں معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، اور مجتہدن طالب علم محنتی ہے، جملہ مفیدہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسمیہ ہے تو مبتدا ہوگا اور خبر۔ کون سا مبتدا کون سا خبر؟ تو چونکہ اس میں معرفہ ہے اور یہ اس میں نکرہ ہے تو جو اس میں معرفہ ہے وہ مبتدا ہوگا اور پہلے ہوگا۔ تو الطالب مبتدا، مجتہد اس کی خبر۔ نمبر 2، when both the مبتدا and the خبر are definite. جب مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں اس میں معرفہ ہوں تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو مبتدا بنا دیں کسی کو خبر بنا دیں، نہیں، تو جو پہلے آیا ہوا ہوگا وہی مبتدا ہوگا اس میں معرفہ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی جن الصادق، علی جن مبتدا، الصادق اس کی خبر۔ علی جن کیوں مبتدا ہے؟ اس لیے کہ معرفہ ہے۔ اس میں معرفہ کی علامت کیا ہے؟ کہ یہ علم ہے، یہ کسی کا نام ہے، اسم ہے، ایک شخصیت کا نام ہے۔ تو اسی وجہ سے شخصیت کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں شخصیتوں کے، وہ سارے کے سارے اس میں معرفہ ہوتے ہیں۔ when خبر آف مبتدا از وربل سینٹینس، جب مبتدا کی خبر جملہ ایک مفرد سنگل لفظ نہ ہو، جس طرح اوپر دیکھا نا، الطالب مجتہد علی جن الصادق، اس میں خبر مفرد ہے، ایک لفظ ہے۔ لیکن اگر خبر جملے کی صورت میں ہو اور جملہ فعلیہ ہو تو اس وقت بھی مبتدا جو ہے وہ خبر سے پہلے آئے گا اور یہ لازمی ہے۔ مثال کے طور پر الطالب یکتب رسالتاً، طالب علم خط لکھتا ہے، یکتب لکھتا ہے، رسالتاً خط، تو the student writes a letter، تو الطالب مبتدا، یکتب فعل، رسالتاً اس کا مفعول، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر، الطالب مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو یاد رکھ لیں یہاں پر جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے۔ اسی طرح 4th سچویشن کہ when خبر is specified with مبتدا with the letters انما، جب ایک اسم سے پہلے انما کا حرف آ جائے گا یا اس سے پہلے ما کا لفظ آ جائے اور اس کے آگے الا کا لفظ آ جائے تو وہ اسم بھی مبتدا بنے گا اور اس وقت مبتدا خبر سے پہلے آئے گی۔ مثال کے طور پر انما الحدید صلب، indeed iron is strong، بے شک، ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنی آتا ہے بے شک، یا ہم اس کو تاکید کی میننگ میں لاتے ہیں کہ بے شک جو لوہا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوہا تو سخت ہی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے اس کو ہم حرف حصر بھی کہتے ہیں، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو اب اس الحدید سے پہلے انما کا حرف آ گیا تو الحدید مبتدا، صلبن اس کی خبر، دیکھ لیا خبر سے پہلے مبتدا آ گیا، تو مبتدا کا خبر سے پہلے آنا واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب انما آ گیا ہے، تو انما کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مبتدا۔ ما انت الا شاعر، ما نافیہ، نیگیٹو کی میننگ، ما انت تو نہیں، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، تو نہیں مگر، کون بھئی؟ خبر ہے، شاعر تو شاعر ہے، تو نہیں مگر شاعر۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا بھئی تم تو صرف شاعر ہو، تم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم تو صرف شاعر ہو۔ یہ تاکید کی میننگ میں
ما اور الا، یہ گرین لیٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اب دیکھ لیں انتا اس میں ضمیر ہے اور ضمیر منفصل ہے، الگ آتی ہے، اس سے پہلے ما آ گیا اور اس کے بعد الا آ گیا، تو اسی وجہ سے یہ والا لفظ اس میں ضمیر مبتدا، انتا مبتدا، ما نافیہ، ترکیب کیا بنے گی؟ ما نافیہ، نافیہ کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو کی میننگ دینے والا، ما نافیہ، انتا مبتدا، الا حرف استثناء، شاعر خبر، استثناء یہ ہوتا ہے ایگزمپشن کرتا ہے، تو شاعر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اچھا اسی طرح ففتھ ایک صورت ہے کہ وین مبتدا از اے فریز، جب مبتدا ایک کلمہ ہو، دیٹ مسٹ بی پلیسڈ ایٹ دا بگننگ آف دا اسپیچ، اور اس کو ابتدائی کلام میں بھی اس کا آنا ضروری ہو، اینڈ اٹ انکلوڈز دا فالوئنگ 6 words، تو جب مبتدا ایسا کلمہ ہو جس کے ابتدائی کلام میں لانا ضروری ہو، اور وہ 6 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اسماء استفہام انٹروگیٹو، من ابو کا، من کون ہے، ابو کا تمہارا باپ، کا ضمیر تمہارا، ابو والد، من ابو کا تمہارا، ہو از یور فادر، تو یہاں پر من حرف استفہامیہ ہے، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ بھی کون ہے تمہارا والد، تو یہاں پر من حرف استفہام ہے، اس کا پہلے آنا لازم ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ من حرف استفہامیہ مبتدا، ابو کا، ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، سوری خبر، تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، تو یہ من حرف استفہام ہے، تو حرف استفہام کا پہلے آنا ضروری ہے، اسی وجہ سے من کا لفظ پہلے آیا، تو یہ من مبتدا ہے۔ اسماء شرط، اسماء شرط بیٹا وہ کہلاتے ہیں کہ جن میں اگر کی ماننگ آتی ہے، بھئی تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، تم اگر یہ ہوگا تو فلاں یہ ہوگا، تو ان کو کہتے ہیں اسماء شرط۔ مثال کے طور پر من، من یجتہد ینجح، میں جو کوئی بھی محنت کرے گا جزا کیا آئے گی؟ ینجح، کامیاب ہو جائے گا، تو یہاں شرط کا معنی ہے، یعنی کامیابی تو ہے کس شرط پر؟ یجتہد کی شرط پر، اجتہاد محنت کی شرط پر کامیابی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ من شرطیہ مبتدا، یجتہد ینجح یہ پورا پورا اس کی خبر بنے گا، یجتہد ینجح، من شرطیہ مبتدا، یجتہد شرط، اور ینجح اس کی جزا، شرط جزا مل کر یہ خبر بنتی ہے، یجتہد ینجح خبر بنے گا۔ ما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں کروں گا، اگر تو کام کرے گا تو میں بھی کروں گا، تو یہاں پر شرط کی میننگ ہے، تو اسی وجہ سے ما شرطیہ مبتدا، تفعل افعل خبر، اینما تذهب جہاں جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا، تو اینما حرف اسم شرط مبتدا، تذهب اذهب خبر، تو یہ اسی طرح ما تعجبیہ، تعجبیہ ایکسکلیمیٹری، واو، او مائی گاڈ، انگلش میں ہم جو یہ تعجب کا اظہار ہوتا ہے، تو ہم جب تعجب کہتے ہیں، جب ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں او میرے خدا، واہ، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ تعجب کے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر عربی میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ ما کا لفظ آتا ہے، بھئی ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا آدمی ہے، تو یہاں پر یہ جو آگے آخر میں ایکسکلیمیٹری سائن ہے، اس کو یہ تعجبیہ جملہ ہو تو اس کے آخر میں یہ علامت آتی ہے، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، تو ما تعجبیہ مبتدا، احسن زیدن اس کی خبر۔ اچھا اسی طرح کم خبریہ، کم مثال کے طور پر کم کتاب مفید دن، یہ کتاب کتنی ہی مفید ہے، ہم اسے کہتے ہیں خبریہ، یہ خبر دے رہی ہے اس کے بہت زیادہ مفید ہونے کی، تو اس کی ترکیب بنتی ہے کم، ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو یہ مضاف بنتا ہے، کم مضاف، کتاب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مفید اس کی خبر، تو یہ ابتدا میں آ گیا، اسی وجہ سے یہ کم مبتدا ہو گیا۔ اچھا اسی طرح فورتھ، وہ ضمیر جو ابتدا میں آئے اور بعد والا جملہ اس کی تفصیل بیان کر رہا ہو، تو وہ ضمیر ابتدا میں ہوگی اور مبتدا ہوگی، مثال کے طور پر
ہیل بنت تجتہد، یہ لڑکی ہے جو محنت کرتی ہے. اب ہیا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی چلو وہ لڑکی ہے جو محنت کرتی ہے. اب وہ اس سے مراد کون ہے؟ اس ہیا کی جو تفصیل بیان ہو رہی ہے وہ آگے ہو رہی ہے، اسی وجہ سے یہ ابتداء کلام میں آ گیا. تو ہم کہیں گے کہ ہیا مبتدا، البنت پھر مبتدا، تجتہد اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر خبر بنے گی ہیا کی. آگے تفصیل یہ دیکھ لیں، ترکیب میں نے اس کی لکھ دی ہے. پانچویں صورت ہے لام ابتدائیہ، وہ اسم جس سے پہلے لام مفتوح آ جائے، لام کے اوپر زبر ہوگی. یہ بھی تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں. لزید مجتہد، بے شک. اب یہاں پر بے شک کا مطلب تاکید ہو گیا، بے شک زید محنتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ لام ابتدائیہ، زید مبتدا، مجتہد خبر. تو لام جس اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ابتدا میں، وہ والا اسم مبتدا بنتا ہے اور اگلا اس کے خبر بنتا ہے. مثال کے طور پر والا ذکر اللہ اکبر، تو لام ابتدائیہ، ذکر و مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اکبر اس کی خبر. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اور چھٹی صورت بنتی ہے، یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ پڑھ یہ رہے ہیں کہ جب مبتدا ایسا کلمہ ہو جس کا ابتداء کلام میں آنا ضروری ہو تو وہ مبتدا بنتا ہے. تو اس کی چھٹی صورت اسم موصول، یعنی ایسا اسم موصول جس میں شرط کے معنی پائے جائیں اور اس کی خبر سے پہلے حرف فا آ جائے، وہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے اور ما بعد یعنی فا کے بعد والا جملہ خبر. مثال کے طور پر من یعمل خیرا فسیجزا بہ، من یعمل، اب یہ آ گیا کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا تو ان قریب وہ اس کی جزا پائے گا. تو یہ جو تو کا مطلب ہے یہ اس فا کی وجہ سے ہے. تو ہم کہیں گے کہ من اسم موصول شرطیہ، چونکہ شرط کا معنی ہے کہ اچھا کام کرے گا تو جزا پائے گا، تو یہ شرط کی میننگ پائی جاتی ہے. یعمل خیرن جملہ فعلیہ صلہ، تو موصول صلہ مل کر مبتدا، فا جزائیہ، سیجزا بہ اس کی خبر بنے گا. فا جزائیہ، سیجزا بہ خبر بنے گا. تو آپ کو پتہ ہے اس میں موصول کے بحث میں لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے. الذی یصبر فإن اللہ معہ، جو کوئی صبر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا. الذی اسم موصول، یصبر اسم موصول شرطیہ، یصبر صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، فا جزائیہ، ان اللہ معہ اس کی خبر. ایک نوٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر مبتدا جمع مکسر یا جمع مؤنث غیر ذوی العقول، غیر ذوی العقول کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو عقل نہیں رکھتا. اگر مبتدا ایسا ہو کہ جو جمع مکسر ہو، جس طرح الکتب، یا غیر جمع مؤنث غیر ذوی العقول ہو، الجبال، یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ جمع ہے جبل سے جبال، اور اس میں یہ جمع مکسر ہے اور یہ غیر ذوی العقول بھی ہے، تو اس کی جو خبر آتی ہے وہ مفرد مؤنث بھی آ سکتی ہے. ہم نے کہا تھا مبتدا اور خبر واحد تثنیہ جمع ہونے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہونے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک نوٹ یہ رکھ لیں کہ اگر مبتدا جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث غیر ذوی العقول ہو تو اس کی خبر ضروری نہیں کہ وہ بھی جمع آ جائے، تو کہتے ہیں خبر مفرد مؤنث بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر الکتب مفیدتن، مفیدتن سنگولر ہے لیکن مؤنث ہے چونکہ تا تثنی تائنیس ہے، تا کی وجہ سے یہ مؤنث ہے، اور الکتب جمع ہے. اب یہ مبتدا جمع ہے، خبر واحد ہے، تو خبر اس کی واحد آ سکتی ہے لیکن واحد بھی تثنیہ، واحد بھی مؤنث ہوگی. یعنی الکتب مفیدن نہیں کہہ سکتے، الکتب مفیدتن کہیں گے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الکتب مفیدون، یہ کہہ سکتے ہیں، جمع بھی آ سکتی ہے لیکن واحد خبر مفرد مؤنث بھی ہو سکتی ہے. الجبال شامخۃ، الجبال شامخات، یعنی شامخات جمع اور الجبال بھی جمع، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر شامخات جمع نہیں کرتے اور سنگولر کہتے ہیں شامخۃ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث غیر ذوی العقول ہو تو اس کی خبر مفرد مؤنث بھی آ سکتی ہے.